الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين يا رب العالمين۔ آج کے اس کلاس میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو چیپٹر چل رہا ہے وہ مرکب اضافی ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ مرکب اضافی کہ کئی کلاسز ہونی تھیں، یعنی ایک کلاس ہو چکی مرکب اضافی پر بیسڈ، ابھی آپ کی ایک آدھ اور کلاس ہونی ہے انشاءاللہ۔ تو آج انشاءاللہ اس سلسلے کو اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے، یہ بتانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ میرے پاس ایسے بھی ریکویسٹ آئی ہیں کہ کچھ پیچھے کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، لہٰذا ہم کچھ چیزوں کو آج ریوائز بھی کرائیں گے، اور ساتھ میں ایکسرسائز جو میں نے دی تھی خاص طور سے اسائنمنٹ آپ سب کو سولو کرنے کے لیے، اسے بھی ہم سولو کریں گے، آپ سب اپنا ٹیلی کر لیں۔ بہت کم اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اپنا اسائنمنٹ مجھے سینڈ کیا ہے، تو آپ سب کو بتایا گیا تھا کلاس میں کہ آپ سولو کریں گے، پھر اس کے بعد اسے ہمیں پرسنلی سینڈ کریں گے اپنے ہوم ورک کو، اور ہوم ورک میں جو کچھ غلطیاں ہوتی ہیں وہ سب کی سب اسی جگہ نہیں ان کا کریکشن کرایا جا سکتا، لہٰذا کلاس میں پبلکلی وہ چیزیں مینشن کی جائیں گی، ڈاؤٹس کلیئر کیے جائیں گے، تو ریگولر رہیں کلاس میں، اور کلاس اگر چھوٹ جاتی ہے کسی وجہ سے، اول تو چھوٹنی نہیں چاہیے، تو کم از کم کوشش یہ کریں کہ پھر زیادہ سے زیادہ کور کر کے کلاس میں شامل ہوا کریں۔ آج معمول کے مطابق ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت کوئی نہیں پیش کری، بلکہ کچھ انسٹرکشنز تھیں جو بہت ضروری ہیں، کلاس کے ابتدا میں سٹارٹنگ میں دے دی گئیں۔ آج انشاءاللہ آپ سے ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، وہ شیئر کیا جا رہا ہے، اسے دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عن عبد اللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اس حدیث کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ جنت میں نہیں داخل ہوگا، یا جنت میں نہیں داخل ہو سکتا کون؟ من کان فی قلبہ، جس کے قلب میں، جس کے دل میں، ٹھیک ہے، مثقال ذرۃ من کبر، جس کے قلب میں ذرے کے ہم وزن بھی کبر ہو۔ کبر کیا ہے؟ کبر یعنی تکبر، اور تکبر یعنی ایروگنس، جس کو آپ غرور کہتے ہیں، گھمنڈ کہتے ہیں اپنی عام الفاظ میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مبارک فرمان ہے کہ جس کسی کے دل میں، قلب میں ذرے کے برابر، ذرے کے ہم وزن، ٹھیک ہے، ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ایٹمز ویٹ۔ اب ایٹم کیا ہوتا ہے سائنس والے جانتے ہیں، آسان الفاظ میں ذرہ کی میننگ یہ ہے کہ عربی میں ذرہ اسے کہتے ہیں جو چیٹی کا انڈا ہوتا ہے اور اس میں سے جو بچہ نکلتا ہے اسے کہتے ہیں ذرہ۔ اب وہ سوچے کتنا چھوٹا سا ہوگا۔ تو ذرے کے ہم وزن بھی اگر کسی کے دل میں کبر ہے، تکبر ہے، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب یہ تکبر آتا کیسے ہے؟ تکبر انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر جو صلاحیت ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس جو وسائل ہیں، صلاحیت مینس اس کے پاس اس کا جو ٹیلنٹ ہے، اس کے پاس وسائل یعنی اس کے جو ریسورسز ہیں، تو یہ صلاحیت اور یہ وسائل اور یہ وہ تمام چیزیں جو اس نے دنیا میں یکجا کی، مال، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ اس کا اپنا ذاتی ہے، اور یہ
اسی کی اپنی ٹیلنٹ کا، اسی کے اپنے عقل کا، فہم کا، محنت کا، کوشش کا نتیجہ ہے، اور وہ اس کا اکیلا حقدار ہے، بلکہ وہ خود مالک ہے۔ تو پھر دھیرے 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 یہ جو سینس آف پرائڈ ایک جو ڈیولپ ہوتا ہے، یہ سینس آف پرائڈ پھر جانے انجانے کہاں لے کے جاتا ہے؟ جیسے ہوتا نہیں ہے کہ بچے کامیاب ہوتے ہیں تو والدین کو فخر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ادارہ فخر کرتا ہے، بچے بھی کہتے ہیں کہ بڑے ہو کے ہم نام روشن کریں گے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ایک فخر یعنی ایک سینس آف پرائڈ ڈیولپ ہوا، وہ دھیرے 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 جانے انجانے خود پسندی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی سیلف پریز، اپنی تعریف، ٹھیک ہے، سیلف اپریسیشن، خود کی تعریف، پھر وہ خود نمائی، خود کو نمایاں کرنا، لوگوں سے الگ تھلگ محسوس کرنا، اپنے آپ کو کچھ گرداننے لگ جانا، یہ سب کی سب چیزیں الٹیمیٹلی پھر ایک روحانی مرض میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اور وہ روحانی مرض کیا ہے؟ وہ اسپریچول ڈیزیز کیا ہے جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں؟ اور وہ اسپریچول ڈیزیز ہے تکبر، کبر، گھمنڈ۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ تکبر برا اتنا اس لیے ہے کیونکہ یہ دوسروں کو کرش کرتا ہے، کہیں نہ کہیں دوسروں کا انکار کرتا ہے، اپنی انسان ضد کی وجہ سے پھر سچ کو بھی ایک وقت آتا ہے نہیں مانتا۔ تو آگے اسی بات کا کلیریفیکیشن ہے، ایک نتیجہ بتایا گیا ہے کہ فقال رجل، تو اب ظاہر سی بات ہے جب یہ بات کہی گئی تو لوگوں سے کہی گئی۔ لوگ کون تھے؟ اصحاب رسول۔ تو ان سے جب یہ بات کہی گئی تو ایک شخص نے کہا، کیا کہا؟ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، کہ مطلب اب ظاہر سی بات ہے وہ سننے والے ایسے نہیں تھے جیسے آج ہم لوگ کوئی بات سنتے ہیں تو یا تو سنا انسنا کر دیتے ہیں، یا تو سن کر کے اسے یوں ہی بلائنڈلی فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں نہیں صحیح تھی۔ ایک تو یہ سن کر کے انسنا کر دینا، اور دوسرا یہ کہ اسے بلائنڈلی فالو کرنا، یہ دونوں باتیں مضر ہیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ ہمیں ایک درمیانی راستہ اپنانا چاہیے، وہ یہ بیچ کا راستہ، بیلنسڈ اپروچ۔ اور وہ بیلنسڈ اپروچ یہ ہے کہ جو بھی کچھ ہم سنیں اس کو سننے کے بعد اسے ویریفائی بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم و شعور جو دیا ہے اس کے تقاضوں کے مطابق اسے سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور ایک کان سے سننا دوسرے سے نکال دینا یہ تو کوئی معقول بات نہیں ہے۔ تو فقال رجل، تو اصحاب رسول نے جب سنا تو انہوں نے بھی، ان میں سے کسی نے سوال کیا، اور سوال بھی کوئی بیس لیس نہیں ہے، اللاجیکل نہیں ہے، بلکہ ایک ڈاؤٹ ہے جو انہوں نے کلیئر کیا۔ اچھا، وہ ڈاؤٹ ان کا کیا تھا؟ وہ ڈاؤٹ یہ تھا کہ ایک شخص ہے، ان الرجل یحب ان یکون، جو پسند کرتا ہے کہ ان یکون ثوبہ حسنا، کہ اس کا لباس اچھا ہو، ونعلہ حسنا، اور اس کی نعلین، اس کے جوتے، اس کے جوتیاں وہ اچھی ہوں، ٹھیک ہے۔ قال، اب یہ مطلب یہ پوچھا کیا یہ کوئی لباس بہت اچھا زیب تن کرے، کوئی بہت اچھی جوتیاں پہن رہا ہو، تو کیا اس کا مطلب بھی تکبر ہے؟ کیا یہ تکبر کی علامات ہیں، سمٹمز ہیں؟ تو کیا جواب آیا؟ قال، یعنی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان اللہ تعالی، کہ یقیناً اللہ تعالی، جمیل، ان اللہ تعالی، اللہ تعالی خوبصورت ہے، یحب الجمال، اور وہ جمال کو، خوبصورتی کو، بیوٹی کو پسند کرتا ہے۔ اب آگے کیا فرمایا؟ اب ظاہر سی بات ہے یہاں پہ بات اگر روک دیتے، نہیں، الگ سے پھر اس کی ڈیفینیشن بھی دے دی، کس کی؟ کبر کی تعریف بھی بیان کر دی، اور وہ ڈیفینیشن کیا دی؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ الکبر، کبر یہ ہے کہ بطر الحق، ٹھیک ہے، حق کا انکار کرنا، ٹھیک ہے، وغمط الناس، اور لوگوں کو کمتر سمجھنا۔ تو اب یہ اس میں آج کے اپنے سبق کے تعلق سے
ہماری گرامر بھی موجود ہے، ساتھ میں ہمارے لیے ایک ہدایت بھی ہے بہت بڑی کہ ہم اپنے آپ کو اس ایروگنس سے، اس تکبر سے، اس روحانی مرض سے کیسے بچائیں گے۔ تبھی بچا پائیں گے جب ہم اپنے مال کو، ٹھیک ہے، اور مال کے ساتھ ساتھ حسن یعنی جمال کو، یا پھر علم، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر کہیں نہ کہیں جب داخل آتی ہیں انسان کے پاس، تو اگر ان کا ایسے شخص کے پاس آ رہی ہیں جو ظرف کا ہلکا ہے، کم ظرف ہے، تو انہیں ان کی کامیابی سے پھولا نہیں سماتا اور وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی وہ اپنے آپ کو اس مرض سے اس لیے نہیں بچا پاتے، کیوں؟ کیونکہ پھر انہوں نے اپنی اس روحانی پہلو پر مدد نہیں کی، وہ محنت نہیں کی ہوتی، مادی پہلو پر بہت محنت کی ہوتی ہے۔ تو جب ہم جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں، جو ہمارے اندر حیوانی، ہمارے اندر کا جو حیوانی وجود ہے، اس پر ہم کام نہیں کریں گے اور صرف اسی کی سنتے جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہماری روحانی جو، ہمارا جو روحانی جو ایلیمنٹ ہے وہ ہم پر غالب آنے کے بجائے وہ مغلوب ہو جائے گا۔ یعنی پھر روح کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کے تقاضوں کو بھول گئے، اور مادہ جو ہے، میٹر جو ہے، ٹھیک ہے، جو جسم ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا شروع کر دیا، تو پھر تکبر بھی آئے گا، حسد بھی ہے، بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے وہ سب ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مرض سے بچائے اور اس مرض سے بچنے کا جو راستہ ہے اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب مرکبات پڑھ رہے ہیں، مرکبات میں آپ کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ مرکب بنتا کیسے ہے۔ ایک مفرد جب دوسرے مفرد سے ملتا ہے تو مرکب بنتا ہے۔ یہ بات اتنے بار آپ کی کان میں پڑ چکی ہے کہ اب انشاءاللہ آپ اسے بھولیں گے نہیں۔ مرکب یعنی دو الفاظ کا کوئی مجموعہ، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کی صورت نہیں ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رواہ مسلم، تو مسلم کی روایت ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے۔ حدیث کی کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہین میں سے صحیح مسلم، اس میں سے یہ لی گئی حدیث۔ اچھا، مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب، تو مرکب آپ کے سامنے ناقص اور تام کی شکل میں آتا ہے، یعنی ناقص فریز اور تام سینٹنس۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ نے مرکب ناقص میں توصیفی پڑھ لیا، اشاری بھی پڑھ لیا، اور اضافی آپ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے بتایا تھا اضافی کو آپ، یہ کئی لیکچرز پر بیسڈ ہوگا، توصیفی اور اشاری کا صرف ایک ایک لیکچر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مرکب توصیفی وہ مرکب ہوتا ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے۔ مرکب اشاری وہ مرکب ہوتا ہے جس میں ایک اسم یعنی دوسرے اسم کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، اور اشارہ کرنے والا جو اسم ہے وہ اسماء اشارہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسم اشارہ۔ لہٰذا وہاں جو کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ اسم اشارہ اور مشار الیہ کی کنسٹرکشن ہوتی ہے۔ مرکب توصیفی میں موصوف صفت کی کنسٹرکشن ہوتی ہے۔ مرکب اضافی میں اضافت پائی جاتی ہے، یعنی ایک اسم کو دوسرے اسم کی جانب ریلیٹ کیا جاتا ہے، ایک اسم کو دوسرے اسم سے اس کی نسبت قائم کی جاتی ہے۔ جاری ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے، اور جملہ اسمیہ یعنی تام کی طرف جب آئے تو جملہ اسمیہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہے۔ آپ سب اپنے اوقات کو بہت غنیمت جانیں، اپنے اپنے ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحے کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ جان رہا ہے آپ میں سے کتنے لوگ اس بات کو پرائرٹی بیسس پہ رکھتے ہیں، اور کتنے لوگ اس سیکھنے سکھانے کے اس عمل کو یوں ہی بس ایسے ہی لیتے ہیں سرسری طور پر۔ تو یہ اللہ کو بخوبی علم ہے۔ تو ہم سے ہمارے کوئی بھی عمل اللہ سے مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، ہم اس کو جواب دہ ہیں۔ ایک بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے تو وہاں پر ہماری سنسیریٹی بنی رہنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کبھی بہت زیادہ جنونی کیفیت اختیار کر لیں اور کبھی بہت زیادہ جو ہے ہم دوری اختیار کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو افراط و تفریط نہیں پسند۔ افراط و تفریط کیا چیز ہوتی ہے؟
کوئی چیز پھر ایکسس میں آ جائے اور پھر کسی چیز کو بہت زیادہ کم کر دیا جائے. تو یہ دونوں چیزیں چونکہ درمیانی راستے سے ہٹی ہوئی ہیں، اور اسلام کس چیز کا نام ہے؟ درمیانی راستے کا نام ہے. اسلام دین فطرت ہے، نیچرل طریقہ کار بتاتا ہے. تو ہمیں اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، اب تک نہیں آئی ہے، تو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کی زبان یعنی عربک کیوں سیکھیں. سیدھا سا سوال ہے، اس سوال کو جانیے. نہیں اس کا جواب پتہ ہے تو پوچھیے. یہ آپ کا ایک سوال ہونا چاہیے کہ وائی شوڈ وی لرن عربک. ٹھیک ہے، وین دیر آر ٹرانسلیشنز ان ڈفرینٹ لینگویجز آر اویلیبل. بہت ساری لینگویجز میں بہت سارے ٹرانسلیشنز تراجم موجود ہیں. سو وائی شوڈ وی لرن عربک؟ عربک ہی کیوں سیکھنی چاہیے؟ تو یہ سوال اگر نہیں آپ کو پتہ اس کا جواب، تو جواب ڈھونڈیے، جانیے اور خود کو کنونس کریے. جب آپ کنونس ہو جائیں تو پھر اس کے بعد پیچھے مڑ کے مت دیکھیے. آپ کا کمٹمنٹ بہت ضروری ہے. اگر آپ کمیٹڈ نہیں ہوں گے تو پھر آئی گئی بات ہو جائے گی. لہٰذا اس بات کو بالکل اچھی طریقے سے سمجھ لیں. اچھا، مرکب توصیفی اور مرکب اشاری، ان کو ذرا ایک نظر اس پر ڈال لیں. مرکب توصیفی، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ہم لکھتے ہیں مرکب اشاری. ٹھیک، مرکب توصیفی جو مرکب ہوتا ہے، اس میں چونکہ مرکب جب بھی لفظ آتا ہے تو مرکب کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کم سے کم دو اسم کا کلیکشن، مجموعہ. تو مرکب توصیفی میں دو اسماء ہوتے ہیں، اور وہ کون سے دو اسماء ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے موصوف اور دوسرا ہوتا ہے، دوسری اس کی صفت. موصوف یعنی وہ اسم. اچھا، اب موصوف بھی اسم ہے اور صفت بھی کوئی نہ کوئی اسم ہے. ٹھیک ہے، موصوف یعنی وہ اسم جس کی صفت بیان کی جائے، جس کا ایٹریبیوٹ بیان کیا جائے، جس کی خوبی خامی بیان کی جائے. ٹھیک ہے، جس کی اچھائی برائی بیان کی جائے. یہاں پر کیا ہوتا ہے مرکب اشاری میں؟ یہاں اشارہ اور مشار الیہ، اشارہ مشار الیہ. ٹھیک ہے، اشارہ مشار الیہ یعنی اشارہ بھی ایک اسم ہے. ٹھیک ہے، اشارہ بھی ایک اسم ہے اور مشار الیہ بھی ایک اسم ہے. اشارہ وہ اسم ہے جو اشارہ کرتا ہے، اور مشار الیہ وہ اسم ہے جس کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. کتاب، قلم، کرسی، میز، ٹھیک ہے، زید، حامد، یہ سب وہ ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جائے گا، مشار الیہ بن کے آئیں گے. اور اشارہ کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، اشارے کا چارٹ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. اسے آپ پڑھیں، لکھ کر کے دیکھیں. اسماء اشارہ پہلی مرتبہ آپ نے مرکب اشاری میں نہیں پڑھا تھا، بلکہ آپ نے اسماء اشارہ کا چارٹ کب پڑھا تھا؟ جب آپ نے جملہ اسمیہ میں اسماء اشارہ کا استعمال کیا تھا. یعنی وہ بات پہلے گزر چکی، صرف یہاں پر رولز اپلائی کیے تھے اور کچھ نہیں کیا تھا. کس کے رولز؟ مرکب اشاری کے. تو میں آپ کے سامنے عربی میں دونوں کنسٹرکشنز لکھتا ہوں، دیکھیے دھیان سے، یا اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ سچا، سچا لڑکا. ٹھیک ہے، اب عربی زبان میں سچا جو ہے وہ کیا ہے؟ صرف یہ موصوف نہیں کہلائے گا. موصوف کون ہوگا؟ لڑکا. اور سچا کیا ہو جائے گی؟ اس کی صفت. ٹھیک ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے یہاں پر سیکوینس کچھ اور ہوگا عربی زبان میں، اور وہی اوپر جب ہم جائیں گے یعنی اردو میں، تو وہ سیکوینس اور انگلش میں ڈیفرنٹ ہوگا. جب ہم اس کا ٹرانسلیشن کریں گے تو یہ کچھ اس طریقے سے بنے گا کہ سچے کی، لڑکے کی عربی لکھ لیں گے ولد. ٹھیک ہے، ولدن. اور سچے کی عربی لکھ دیں گے صادق. ٹھیک ہے، اب اس پر ہم رولز اپلائی کر دیں گے، موصوف کے رولز اور صفت کے رولز. موصوف اور صفت کے رولز کے مطابق یہ بات ہے، کیونکہ رولز کس کو ذہن میں رکھ کے بنائے گئے ہیں؟ اسم کو دھیان میں رکھتے ہوئے. اور اسم کے بارے میں کتنی باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے؟ 4 باتیں: جنس، عدد، وسعت، اعراب. تو موصوف جو ہوتا ہے اس کا جو جنس ہوگا، اس کی جو اعراب ہوگی، یا اس کی جو
اس کا جو عدد ہے، یہ سب کچھ صفت فالو کرے گی، ٹھیک ہے، یعنی صفت جو ہے وہ موصوف کی طرف دیکھ رہی ہے، کس کے تعلق سے؟ جنس عدد وسعت اعراب کے تعلق سے۔ اب یہاں پر آپ کا موصوف جو ہے یہ لڑکا ہے، لڑکا واحد ہے، لڑکا مذکر ہے، دو باتیں آپ کو پتہ چل گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم بائی ڈیفالٹ جو بھی کنسٹرکشن بناتے ہیں وہ کس میں بنا رہے ہیں؟ اس کو ہم معرفہ اور مرفوع رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا الولد، اور یہاں پر کیا ہو گیا؟ الصادق، ٹھیک ہے، الولد الصادق۔ اب اس پر وہ رولز اپلائی ہو گئے، کون سے؟ موصوف صفت کے۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ وہ لیکچر تفصیل سے دیکھیں، اگر کہیں کچھ ڈاؤٹس آ رہے ہیں ان کو دھیان سے دیکھیں کہ یہ کیسے یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو موصوف کے رولز اور صفت کے رولز، دونوں کے رولز میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہاں چاروں اعتبارات سے مطابقت ہوتی ہے، کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے، اور وہ چار کون سی باتیں ہیں؟ بار بار یہ بات آ چکی ہے کہ جنس عدد وسعت اعراب۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کون کس کے مطابق آئے گا؟ تو صفت آئے گی کس کے مطابق؟ موصوف کے مطابق۔ جیسے ہی یہاں پر لڑکا لڑکی میں تبدیل ہوا تو یہاں پر کنسٹرکشن چینج ہو گئی، اور وہ ہو گئی البنتو۔ اب ہم نے الولدو کو ریپلیس کر دیا البنتو سے، تو فوراً اس کی جو آگے صفت بھی بدل جائے گی، اور وہ صفت کیا ہو جائے گی؟ الصادقۃ، ٹھیک ہے، یعنی البنت الصادقۃ، الولد الصادق۔ تو یہ آپ نے مرکب توصیفی کا ریویژن دیکھ لیا۔ اچھا، مرکب اشاری میں آپ نے اشارہ و مشار الیہ کا کانسیپٹ سمجھا تھا، یعنی یہاں پر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ دراصل آپ کہتے ہیں یہ لڑکا، یہ لڑکا، اب یہ لڑکا چاہے وہ انگلش میں جائے گا تو وہ ہو جائے گا دس بوائے، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں کو جب ہم عربی میں لے کے آئیں گے تو اتفاق سے یہاں پر جو سیکوینس ہے وہ یہ کراس والی نہیں بن رہی ہے، یہاں پر اشارہ پہلے عربی میں ہی آتا ہے، ٹھیک ہے، عربی میں بھی اشارہ ہی پہلے آتا ہے۔ تو اب اشارہ ہمیں لگانا ہے، لیکن ہم کیا لگائیں؟ میرے پاس اشارے کا چارٹ ہے، اور اس چارٹ میں قریب اور بعید دو بڑی ڈیویژن ہے، قریب والے اشارے اور بعید والے اشارے، دور والے اور پاس والے۔ اب اس میں سے پھر آگے نمبر اور جینڈر کا ڈیویژن ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس اعتبار سے ان میں پھر ہمارے سامنے کئی سارے اشارے آ گئے، ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ آپ چارٹ دیکھیں گے، پڑھیں گے تو ہمارے سامنے جیسے ہی ہم نے یہ دیکھا تو یہ کے مقابلے میں صرف ایک آتا ہے، اور وہ آتا ہے، تو وہ اور یہ اردو میں تو صرف یہ دو ہیں، لیکن انگلش میں چار ہیں، اور عربی میں اور بھی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے سامنے جو اشارہ ہے ہمارے ذہن میں یہ کو دیکھ کر کے وہ کیا آئے گا؟ عام طور سے حاضہ ہی آئے گا، لیکن حاضہ ہر جگہ نہیں لگا دینا، آپ کو اب کیا دیکھنا ہے جس سے آپ اشارہ صحیح لگائیں؟ تو اس کے لیے آپ کو مشار الیہ کو دیکھنا ہے۔ اشارہ تب تک صحیح نہیں لگے گا جب تک آپ مشار الیہ کو نہیں دیکھیں گے۔ تو مشار الیہ کو دیکھا تو یہ کیا ہے؟ واحد، سنگولر، اور یہ کیا ہے؟ مذکر، اور یہ سے پتہ چل گیا کہ یہ اشارہ کون سا لگ رہا ہے؟ قریب والا، جس کو ہم نیئر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اب ہمارے سامنے بات آسان ہو گئی، اور ہم نے یہ کے لیے کیا لکھ دیا؟ حاضہ۔ ایک سیکنڈ، تو یہ ہم یہ کے لیے اشارہ لکھا حاضہ۔ کیوں حاضہ لکھا؟ کیونکہ ہمیں واحد مذکر اشارہ چاہیے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قریب کا چاہیے، تو ہم نے حاضہ لکھ لیا۔ اچھا، اب لڑکا، لڑکے کی عربی ہمارے ذہن میں، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ ولدن۔ اچھا، جب موصوف صفت میں آئے تھے تو وہاں معرفہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، نکرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر ہم نے موصوف صفت میں ایسے کچھ کنسٹرکشن بنا دی، معرفہ پلس نکرہ، تو یہ پھر ناقص کی کنسٹرکشن نہیں بنتی، ٹھیک ہے، یہ تام ہو جاتا ہے۔ جب بھی کبھی معرفہ پلس نکرہ کی کمبینیشن آتی ہے تو یہ تام ہو جاتا ہے، تام، اور تام کا مطلب یہ جملہ بن جاتا ہے۔ اور ہم جملہ نہیں بنا رہے، ہم لوگ اپنے اس آج جو چل رہی ہے سیریز، اس میں ہم مرکبات ناقصہ پڑھ رہے ہیں، لہٰذا کبھی بھی معرفہ پلس نکرہ نہیں کریں گے، لہٰذا آپ کو حاضہ کے ساتھ ولدن نہیں فٹ بیٹھ رہا ہے،
اس میں کیا کرنا پڑے گا؟ الولد، اس کو معرفہ بنانا ہی پڑے گا، الولد، کیونکہ آپ کو کنسٹرکشن کون سی رکھنی ہے؟ بولیے، آپ کو کنسٹرکشن رکھنی ہے معرفہ پلس معرفہ، ٹھیک ہے؟ تو حاضہ تو بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جو مشارو نہیں لے آیا وہ بھی معرفہ آیا، تو حاضل ولد، اب آپ یہ حمزۃ الوصل ہے اور یہ اس میں مل جائے گا ڈائریکٹ، حاضل ولد، یہ لڑکا۔ اگر یہ لڑکی ہے تو پھر اب ظاہر سی بات ہے حاضہ چینج ہو جائے گا، لڑکی کی عربی ہوتی ہے البنتو، البنتو، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر اب حاضہ نہیں رہے گا، بلکہ وہاں کیا ہو جائے گا؟ حاضی ہی، اور جب آپ اسے ملائیں گے تو یہ پھر کھڑی زبر نہ رہ کر کے نارمل زیر کی شکل اختیار کر لے گی، اور یہ اس طرح سے حاضی بنت، ٹھیک ہے؟ تو یہ الف لام کیوں لگا یہاں پر، آپ کو اس کا آنسر مل گیا۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے پوری کلاس پھر سے ریپلیکیٹ نہیں ہو سکتی، اس کے لیے آپ کو اس لیکچر کو گو تھرو کرنا پڑے گا بہت آرام سے، ٹھہر ٹھہر کر کے، پاز لے کر کے، نوٹس بنانے ہوں گے، پریپیئر کرنے ہوں گے۔ ایک ہم نے کنٹراسٹ آپ کو یہاں پر شو کر دیا، کیونکہ ایسی کویریز ہیں کہ کچھ ایشوز تھے، کنفیوژنس تھے، تو یہ ایک بات ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آگے دیکھیں، اس کے بعد اب مرکب توصیفی اور مرکب اشاری سے آپ مانوس ہو چکے تھے، تو پھر آپ کو ایک نیا مرکب پڑھایا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ پڑھایا گیا ہے مرکب اضافی۔ اچھا، مرکب اضافی جو ہے اسے دھیان سے دیکھ لیجئے، یہ کیا ہے؟ اب یہ شروع تو کل ہی ہوا ہے، لیکن اس کو بھی سمجھ لیجئے کیونکہ تیسرا مرکب ہے، اور ابھی آپ اپنے بہت ارلی فیز میں ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی اگر اب ہمت ہارے گا، لیکچر چھوڑے گا، دھیان نہیں دے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں سیلف مانیٹرنگ ہے، جیسے آپ نے کچھ جگہوں پر دیکھا ہے سیلف سروس، تو یہاں پر ابھی فی الحال سیلف مانیٹرنگ ہے، اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہمارا خدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمارے اوپر جو نگرانی ہے، ہمارے اوپر جو سرویلانس ہے، وہ ڈیوائن سرویلانس ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کسی اور کے راڈار میں آئے نہ آئے، لیکن اپنے اللہ کے سرویلانس میں ہیں۔ جب یہ ہمارا یقین ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم اپنے کمٹمنٹ کے ساتھ بے ایمانی نہیں کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سیکھیں گے، ایک چیز کو بار بار پڑھیں گے۔ آپ سوچئے ابھی آپ کو کتنا وقت ہوا؟ کسی کو اگر ابھی کسی نے یہ دوسرا تیسرا بیچ کیا تو مان لیتے ہیں اس نے سال بھر پڑھا، ٹھیک ہے؟ کسی نے ابھی یہ بیچ شروع کیا تو ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ 1 مہینے میں اور 1 سال میں ہم قرآن کریم کی زبان تو ٹھیک ہے 4 مہینے میں بھی لوگوں نے سیکھی ہے، 6 مہینے میں بھی آپ سیکھ جائیں گے، لیکن یہ کوئی رکنے والا عمل نہیں ہے کہ یہاں سے چلے تھے بہت زور لگا کے اور یہاں پہ آ کے رک گئے اور پھر اب یہاں پر آرام فرمانے لگے، نہیں، یہ ٹھہرنے کا رکنے کا کام نہیں، یہ ایک سفر ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ جب آغاز ہو گیا تو اب یہاں ٹھہرنا نہیں، رکنا نہیں، اس میں اب آگے آپ کو ترقی کی منزلوں پر چڑھنا ہے، اور اوپر جانا ہے، اور اوپر جانا ہے، اور جتنا زیادہ آپ غوطے لگائیں گے اتنا زیادہ مزید کچھ آپ سیکھتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا یہ تو ہرگز مت سوچیں کہ وقت زیادہ ہو گیا، اچھا ایک بار تو پڑھ چکے بار بار کیوں پڑھیں گے؟ اریٹیٹ ہونے لگے؟ نہیں، کیوں اریٹیٹ ہوں گے بھائی؟ آپ کو 100 بار بھی پڑھنا ہے تو پڑھیں گے۔ آپ سوچئے جس انگلش کی شروعات ہمارے پلے گروپ سے ہو جاتی ہے، اور پلے گروپ میں بچہ جب اسے تمیز نہیں ہوتی اس بات کی کہ اب کیا بتائیں، سب جانتے ہیں پلے گروپ میں بچوں کا کیا حال ہوتا ہے، اس کی شروعات تو یہیں سے ہو جاتی ہے، یہ غیر ملکی زبان ہے، ہمارے آبا اجداد نہیں بولتے یہ زبان، ٹھیک ہے، سب نے سیکھی ہے، ٹھیک؟ اچھا، اب اس کی شروعات ہوئی تھی پلے گروپ میں، اور وہ کہاں تک رہتی ہے؟ پری پرائمری، پرائمری، پھر جونیئر، پھر سیکنڈری، ہائر سیکنڈری، اور چلتے چلے جائیے یونیورسٹی، کہیں اس کا پیچھا نہیں چھوٹتا۔ ایون کمپٹیشنز میں وہ ایک کمپلسری سیگمنٹ ہوتا ہے، اس سے آپ اپنا پیچھا نہیں چھوڑا سکتے۔ جو گریجویشن کر لیتے ہیں وہ بھی گریجویشن کے بعد پھر سے ایک نئے سرے سے انگریزی زبان کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تاکہ کمپٹیشنز میں اچھا اسکور کر سکے، اسپیڈ ود ایکوریسی ہو سکے۔ تو آپ سوچئے کہ آپ نے عربک کے لیے کیا دیا، کیا کچھ قربان کیا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ کچھ بھی نہیں کیا آپ نے، اور جب کچھ بھی نہیں کیا تو کرتے جائیے، ٹھیک ہے؟ یہ مت سوچئے کہ یہ باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، کوشش کریں
اور یہ ظاہر سی بات ہے، جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، قرآن کریم خود اپنے آپ سے یہی کہتا ہے، مطلب قرآن کریم چاہتا ہے کہ اسے بار بار پڑھا جائے، اور جب آپ بار بار کسی چیز کو دہراتے ہیں تو وہ بات آپ کے ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، اور جب آپ کٹ جاتے ہیں، سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ ڈس کنیکٹڈ فیل کریں گے، پھر وہاں پر دھیرے دھیرے دل اچاٹ ہوگا اور بالکل صحیح آپ دور چلے جائیں گے۔ تو سمجھ میں آئے نہ آئے، کلاس چھوٹ گئی کوئی بات نہیں، شیطان کیا سمجھاتا ہے کہ دیکھو تمہاری 4 کلاسز چھوٹ چکی ہیں، اب 5ویں تو بالکل نہیں سمجھ میں گی، لہٰذا اب کرنے سے کیا فائدہ، اب جب نیا بیچ شروع ہوگا تب وہ جوائن کر لینا، اور اس میں دیکھو بالکل ناغے نہیں کرنا، تو وہ نئے بیچ کا کمٹمنٹ آپ کو دلا دے گا اور پرانا بیچ قربان کرا دے گا۔ ہونا کیا چاہیے کہ نیا بیچ جب شروع ہوگا تو وہ بھی کر لیں گے، لیکن ابھی یہ بیچ بیچ میں نہیں اسکپ کرنا ہے، چھوڑنا نہیں۔ تو ان کو سمجھیے، آپ سب سمجھدار ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھیے، جانیے، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیجیے کہ آپ کتنی لمبی ریس کے آگے اسپرنٹر، دھاوک بننا چاہتے ہیں۔ چلیے، مرکب اضافی۔ مرکب اضافی، یہاں پر یہ مضاف اور مضاف الیہ، یہ کنسٹرکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ۔ اب اس میں بھی سمجھ لیں، وہی سمپل سا کانسیپٹ ہے، آپ جتنی بار پوچھیں گے ہر بار کچھ نیا ہو سکتا ہے آ جائے۔ یہ بھی ایک اسم ہے اور یہ بھی ایک اسم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا ہے، کیا ہوتا ہے، ایک دو اسماء ہوتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک ریلیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پوزیشن ہوتا ہے، ایک چیز دوسرے چیز کو پوزیس کرتی ہے۔ اب یہ آسان الفاظ میں ہم بولتے جاتے ہیں، اور اگر ہم انگلش لکھ دیں تو گھبرائیے گا نہیں۔ ریلیشن یعنی کوئی نسبت ہے، کوئی نسبت پائی جاتی ہے، کوئی تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پوزیشن یعنی آپ کو کوئی حق اختیار جیسا کچھ نظر آتا ہے، کوئی اپنا حق جتاتا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ باتیں آپ کو جہاں مل جائیں تو اس کا مطلب آپ کا وہ مرکب اضافی ہے۔ اردو میں آپ کو یہ الفاظ مل جائیں گے، کا، کی، کے، ٹھیک ہے، یا پھر اضافت مل جائے گی۔ اضافت، اضافت کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ میں نے بتایا تھا، دو اسماء اور اس میں سے پہلے والے اسم کے آخر میں ایک زیر مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے دین کامل، ٹھیک، زیر ہے دین میں۔ اچھا، مرکب اضافی جب اتنی پہچان آپ کو، ہاں انگلش میں آپ کو آف مل گیا، اپسٹروفی ایس مل گیا، یہ سب پہچان ہے نا، کہ کوئی ایک کنسٹرکشن ہوگی اور وہاں پر ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کیا جا رہا ہوگا، تو اس کا مطلب عربی میں بھی تو کچھ پہچان ہونی چاہیے۔ تو عربی کی پہچان کیا ہے کہ ایک صاحب، ایک اسم جو ہے جو مضاف بنتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اس میں مضاف والے اسم میں الف لام نہیں آتا، اور اعراب ہلکا ہوتا ہے، اعراب ہلکا، لائٹ اعراب۔ تو لائٹ اعراب کا مطلب یہ ہوا کہ لائٹ اعراب کا مطلب تنوین نہیں ہوگی، تنوین نہیں ہوگی، آنی اونا اینا کا نون ڈراپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آنی کا جو نون ہوتا ہے، نون ڈراپ ہو جائے گا، یہ اتنی باتیں سمجھ لیں، ٹھیک ہے، ٹھیک، تو یہ اس کو ذہن میں رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مجرور ہوتا ہے حالت جر میں۔ اب یہ شناخت ہے ایک طریقے سے عربی میں کس کی، کہ کوئی مرکب اضافی ہے۔ مثلا آپ کو بتائے گئے تھے کہ اللہ کا گھر، تو اللہ کا گھر میں اس کو کر کے دیکھ لیجئے، اللہ کا گھر۔ اب اس میں آپ نے کیا کیا ہے، گھر کو آپ مضاف بنائیں گے اور اللہ مضاف الیہ۔ اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس اسم کو ریلیٹ کیا جائے وہ ہوتا ہے مضاف، اور جس کی طرف ریلیٹ کیا جائے وہ مضاف الیہ۔ تو گھر بڑا، اللہ بڑا، اللہ بڑا، اللہ کی طرف گھر کی نسبت ہے، ٹھیک ہے، لہذا بیت، ٹھیک ہے، بیت مضاف ہو گیا، بیت، اب اس پر الف لام نہیں آئے گا، تنوین نہیں آئے گی، بیتو، اور اللہ مجرور، بیت اللہ، ٹھیک ہے، بیت اللہ، ویری گڈ۔ اچھا، اب یہ جلدی میں کیا مطلب، جب اس کو آپ
وقف نہیں کرتے، بول دیتے ہیں ایسے ہی، تو آپ بولتے ہیں بیت اللہ، ٹھیک ہے. اسی طرح رسول اللہ، اللہ کا رسول، رسول اللہ، تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ رسول اللہ. بولنا بھی یہی ہے. آگے چل کے آپ کو بتایا جائے گا کہ عربی زبان میں آپ بولتے وقت آخری حرف کو وقف کر کے بولیں. جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم بولتے ہیں انا، میں کیا ہوں؟ مسلمن. تو آپ کو چونکہ ابھی آپ شروعاتی دور میں ہیں تو آپ کو یہ پورا پڑھ کے بتایا جاتا ہے انا مسلمن. ادروائز یہ فلوئنسی میں کیا پڑھا جائے گا؟ انا مسلم، پھر یہ تنوین نہیں بولی جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہ آگے کی بات ہے، بتائی جائے گی انشاءاللہ. تو ابھی ہمیں اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب مرکب اضافی کی وہ ایکسرسائز سالو کرنی ہے جو میں نے آپ کو دی تھی. آپ سب اپنا ٹیلی کر لیجیے گا اپنے اپنے اس سے ہوم ورک میں، اسائنمنٹ جو آپ کو میں نے دیا. تو آپ میں سے کچھ نے سینڈ کیا، کچھ نے نہیں کیا، تو کوشش کریں سبھی سینڈ کریں اپنا اپنا ورک، تاکہ ہمیں لگے آپ سب اپنی نوٹ بک مینٹین کرتے ہیں، پراپر طریقے سے کام کرتے ہیں. اللہ کا گھر رولز میں نے پیچھے آپ کو ایکسپلین کر دیے، لہٰذا یہاں پر میں ڈائریکٹ لکھ رہا ہوں بیت اللہ. اچھا، مسٹیکس کس کس طرح کی ہو رہی ہیں؟ جیسے اسپیلنگ مسٹیک ہوتی ہے، کہیں پر رولز صحیح اپلائی نہیں ہوتے، کہیں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو ہو سکتا ہے کوئی ورڈ ہے اس کی میننگ نہیں پتا، تو میننگ سے ریلیٹڈ غلطی ہو سکتی ہے. بس یہی 3 میجر غلطیاں ہیں جن کو آپ کو فوکس کرنا ہے. بیت اللہ، اللہ کا بندہ، بندے کی ہوتی ہے عبد، تو میں نے پہلے لکھا عبد، اور اللہ کی عربی اللہ. پھر جب قاعدے اپلائی کیے تو یہاں سے تنوین ہٹا دی، عبدو اور اللہ ہی مجرور کر دیے، عبد اللہ، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے نماز کا قائم کرنے والا، تو قائم کرنے والے کو مقیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اور غیب کا جاننے والا، یہ والا والے بعد میں کرتے ہیں، جیسے ان کو کر لیں مومن کی جیل، ٹھیک ہے. تو مومن کی جیل سجن، ایک سیکنڈ، سجنن جیل کو کہتے ہیں. اور مومن المؤمن، المؤمنو. اب اس پر قاعدے اپلائی ہوں گے، اور جب قاعدے اپلائی ہوں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سجنو. یہاں سے تنوین ہٹ گئی، سنگل پیش، ڈبل حرکت نہیں رہے گی. اور المؤمنی، سجن المؤمنی، یعنی مومن کی جیل، ٹھیک ہے. زید کے 2 گھر، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نعمت. کچھ ہم چھوڑ رہے ہیں، ان کو ابھی ہم سمجھاتے ہیں. اللہ کی نعمت، نعمت کے لیے نعمہ، نعمتن، ٹھیک ہے. نعمتن تو نعمتو ہو گیا، اور اللہ کی نعمت نعمت اللہ، نعمت اللہ. اچھا، اب آگے دیکھیے، دین کا ستون، ستون کو میں نے بتایا تھا آپ کو عماد، عمادو، ٹھیک ہے. عمادو، عمادن تنوین ہٹا دیں گے، عمادو. اور الدینی، جب تک ہم سے دیکھیے، ایک اہم بات یہ تھی کہ آپ یہاں کہیں کس میں مضاف میں کبھی بھی آپ مضاف میں الف لام نہیں لگائیں گے، یہ منع کر دیا گیا. لیکن مضاف الیہ کے لیے منع نہیں کیا گیا، ہم ضرور لگائیں گے. ہاں، کوئی اسپیشل شناخت مل جائے الف لام نہ لانے کی تو پھر وہ ضرور فالو کریں گے، اس اسپیشل شناخت کے مطابق کام کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہ باتیں سمجھ لینی ہے. اب آگے دیکھیے، اس کے بعد کیا ہے؟ مسجد کے دروازے، یہ پلورل آ رہا ہے اس میں، اس کو بھی چھوڑ رہے ہیں. پہلے ہم نارمل آپ کو کر کے بتا رہے ہیں. اللہ کی مدد، نص، نصر، نصر، ٹھیک ہے. نصر تنوین ڈراپ کر دی گئی، ایک پیش چلا گیا، ایک پیش بچا، تو نصر اور پھر اللہ، نصر اللہ، نصر اللہ، ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیے اس کو، اللہ کی کتاب، کتاب
बुल्लाही, ठीक है। जुमा का दिन, ठीक है। तो यौम कहते हैं दिन को, यौमुन, तनवीन हटा देंगे, यौमु, और फिर आगे अल जुमुआ, जुमुआती, ठीक है। तो यौमुल जुमुआती। अब आगे देखिए, मोमिन की मेराज, ठीक। अब ये किसके बारे में कहा गया है? ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अस्सलातु मिअराजुल मुमिनी, सलात जो है वो मोमिन की मेराज है। सलातुल, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनी। तो यहाँ पर चूंकि सिर्फ मुरक्कब इजाफी है, तो सिर्फ उस पर्टिकुलर पोर्शन को आपको बताया जा रहा है, मिअराजुल मुमिनी, ठीक। आगे देखिए, काफिर की जन्नत, तो जन्नह, ये एक जन्नह ऐसे लिखा जाता है। जब इस पर तनवीन आ गई, जन्नतुन, तनवीन हटा देंगे क्योंकि मुजाफ बना रहे हैं। तो जन्नतुल, और फिर आगे काफिरी, ठीक है। तो ये सिंपल से रूल्स थे, सब जगह वही अप्लाई कर रहे हैं आप। और ये रूल्स जितने पक्के होंगे, मुसलमानों का घर, ठीक है। तो घर, अब यहाँ पर मुसलमानों का घर, अब अगर सिर्फ हम इससे एक घर मुराद ले रहे हैं, तो मुसलमानों के घर नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर बैत, बैतुल, और फिर आगे मुस, हाँ। अब यहाँ पर आप लोग बताइएगा कि मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। मैं 1 मिनट आपको अनम्यूट कर दूं। देखिए, शो नॉइज का खास ध्यान दीजिएगा। बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई गलत गलती है नजर? हाँ जी, सर, गलत है। क्या गलती है? बैतुल मुस्लिम ही होगा। अच्छा, चलिए, और कोई बताएं, आप में से एक जवाब आया है। सर बैतुल मुस्लिम आती होगा। चलिए, 2 हो गए, अभी तक गलती जानू का नहीं हुई है। और बताइए, किसी और को कोई आइडिया? सर बैतुल मुस्लिमीना होगा। अच्छा, सर मुस्लिमीना बैतुल क्यों करेंगे? मुस्लिमान ही। मुस्लिमीना क्यों करेंगे? बताओ। देखिए आप, हाँ, सर ठीक। सर सर बैतुल मुस्लिमी। ना ना ना, हम कह रहे हैं ना, बैतुल इसे घर को हम एक घर मान लेते हैं ना, कोई मसला नहीं है। हम मुस्लिमूना में पूछ रहे हैं, यहाँ पर कोई मिस्टेक हो रही है? बताइए। देखिए, अब इसको लिए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और इसको यहाँ लिख के समझाते हैं। लिखो वाहिद मुअन्नस नहीं। जी, मुसलमानों का घर। तो सबसे पहले ये बात समझ लें कि यहाँ पर पहले तो मुजाफ मुजाफ इलैहि का तायुन कर ले, ठीक है। घर को हम मुजाफ बना रहे हैं, और ये लिखा हुआ है मुसलमानों का घर। अगर इस तरह लिखा होता है मुसलमानों के घर, तब हम इससे ये समझते कि ये प्लूरल कंस्ट्रक्शन है, जमा वाली है, ठीक है। ये जो घर है ये जमा वाला है। लेकिन यहाँ पर का घर, इसका मतलब एक घर है, और वो एक घर मुसलमानों का है। तो ये तो कंफर्म है कि घर को हम वाहिद रखेंगे और घर मुजाफ बनकर आएगा। तो ये हो जाएगा बई तू, ठीक है, बई तू। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमानों, मुसलमानों अगर नॉर्मल होता कि मुसलमान का घर, तो यहां पर हो जाता अल, बोलिए, मुस्लिमी। लेकिन अल मुस्लिमी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर हमें प्लूरल चाहिए। जब प्लूरल चाहिए तो फिर हमें एक मजरूर चाहिए इस्म, और वो भी प्लूरल वाला। वैसे मुस्लिम का प्लूरल क्या होता है? अल मुस्लिमूना। लेकिन अल मुस्लिमूना यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि अल मुस्लिमूना ये हालत रफा है, और आपको मुजाफ इलैहि किस हालत में रखना है? हालत जर में। जर। लेकिन ये भी गलत हो गया। यानी अब हमें पता चला कि यहाँ पर आना चाहिए मुस्लिमूना, मुस्लिमीना और मुस्लिमी। मुस्लिमीना। तो जिन्होंने मुस्लिमीना कहा था वो सही कहा था, ईना साउंड, मुस्लिमीना। इस दिन के लिए आप सबने वो पढ़ा था, जो मुस्लिम चार्ट था,
یا اعراب کا جو کانسیپٹ سیکھا تھا وہ اس لیے سیکھا تھا. تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر بیت المسلمین یہ دو اسما ہے، بیت مضاف ہے اور مسلمینہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر آپ لکھ دیں گے. ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اس کا مطلب پیچھے میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا یہ. تو اب آگے دیکھیں، فجر کی نماز کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کر لیں گے صلاۃ الفجری. آگے دیکھیے صلاۃ الفجری. چلے اس کے بعد نیکسٹ مدینہ کے مسلمان. اب الرٹ ہو جائیں، یہاں پر اب مدینہ کا مسلمان نہیں کہا جا رہا ہے، مدینہ کے مسلمان. تو اس کا مطلب جمع ہے، یعنی مسلمان جو ہے وہ جمع ہے. تو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اس مسلمان کو میں کیا بنا کے لا رہا ہوں یہاں پر، مضاف. اور مضاف کا قاعدہ کیا ہوتا ہے کہ مضاف میں الف لام نہیں آتا اور اعراب ہلکا ہوتا ہے. تو مسلمونہ کا اعراب جب ہلکا کریں گے تو کیا کریں گے، تنوین تو ہے نہیں کہ تنوین ہٹا دیں، تو اس کا مطلب کیا کرنا ہوگا، نون ڈراپ کر دیں گے. آنی اونا میں نون ڈراپ کرتے ہیں، تو صرف مسلموں لکھیں گے اور آگے المدینہ. مدینہ. جی المدینتی، مدینتی. ٹھیک ہے، تو مسلم المدینتی پڑھا ایسے جائے گا. بات کلیئر ہو رہی ہے سب کو؟ نہیں کلیئر ہو رہی ہے؟ سمپل سا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کبھی مسلمن کو مضاف بنائیں گے تو مسلموں ہو جائے گا، مسلمانی کو مضاف بنائیں گے تو یہ ہو جائے گا مسلمہ. ٹھیک ہے، یہ ادھر کا پورشن یہ ہٹ جائے گا، نون زیر نہیں، یہ کراس کر دیں گے. اسی طریقے سے جب کبھی آپ جمع کا مسلمونہ لے کے آئیں گے، اس کو مضاف بنائیں گے تو مسلمونہ میں اونا ساؤنڈ ہے، اونا ساؤنڈ کا نون جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا، یعنی یہ نون لاسٹ کا یہ ڈراپ ہو گیا دونوں میں. تو یہاں بچے گا مسلمہ اور یہاں بچے گا مسلمو اور یہاں بچے گا مسلمو. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں اب ایلیجیبل ہیں کیا بننے کے لیے، مضاف بننے کے لیے، اور انہیں اپنے مضاف الیہ کا انتظار ہے. ٹھیک، چلیں آگے. اب نیکسٹ دیکھیے، بات کلیئر ہو گئی ہوگی، یہ امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. نیکسٹ دنیا کی محبت. دنیا کی محبت یعنی حب، حبن لفظ ہوتا ہے محبت کے لیے، تو ہم لکھیں گے حب اور پھر الدنیا، دنیا. اور دنیا لفظ مبنی اسم ہے، لہٰذا یہ تینوں حالتوں میں دنیا 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 ہی رہے گا. ٹھیک ہے، حب الدنیا، حب الدنیا. آگے دیکھیں اسی طریقے سے مسجد کے دروازے. اب یہاں پر آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے، دروازے کو ہم کیا بنا کے لا رہے ہیں، دروازوں کو کیا بنا کے لا رہے ہیں، مضاف. تو دروازوں کی عربی ہوتی ہے دروازے کی باب، اور اس کی عربی دروازے کی ابوابو. ابوابو جمع مکسر ہے تو ابوابن ہوتا ہے لیکن تنوین ہٹ جائے گی، ابوابو. اور پھر آگے مسجد تو المسجدی، المسجدی. اسی طریقے سے اللہ کی نشانیاں، آیات، آیہ سے آیات، تو آیاتو آیاتن ہوتا ہے، آیاتو، اور اللہ آیات اللہ. ٹھیک ہے، تمام جہانوں کا رب، تو رب مضاف بنے گا. جی، رب مضاف بنے گا تو مضاف بنائیں گے رب کو تو کیا ہو جائے گا، رب. جی رب العالمین. جی 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 ربو. ٹھیک ہے، العالمین، اینا ساؤنڈ، رب العالمین. ٹھیک ہے، اب کیا ہے سورۃ الفاتحہ میں، الحمد للہ رب العالمین. تو وہ رب العالمین کا میں نے بتایا تھا نا کہ وہ مرکب اضافی بائی ڈیفالٹ تو یہاں پر معرفہ ہے، لیکن یہی مرفوع ہے حالت رفع میں، لیکن یہ منصوب اور مجرور بھی ہو سکتا ہے ریکوائرمنٹ کے حساب سے. اسی طرح آگے دیکھیے زید کے دو گھر، تو رب العالمین ہی نہیں ہوگا، ہاں جی نہیں، رب العالمین. عالمین، اینا ساؤنڈ، اینا ساؤنڈ یاد رکھیے بس، غلطی نہیں ہوگی.
بئی تانی ہوتا ہے تو بیتا، ٹھیک ہے، اور آگے کیا ہو جائے گا؟ زیدن، زید کے دھوگر، بیتا زیدن، کسی راستے کو پار کرنے والا۔ اب یہاں پر ہم نے آپ کو کسی والا کانسیپٹ سمجھا دیا تھا کہ جب ایک کوئی یا کسی اس طریقے کے الفاظ آ جائیں تو نکرہ کنسٹرکشن ہوتا ہے۔ اب یہاں پر پار کرنے والے کو کہتے ہیں عابرن، عابرن، اور پھر السبیل نہیں ہوگا بلکہ سبیلن، سبیلن، لیکن اسے ہم جب مضاف الیہ بنائیں گے تو ہو جائے گا سبیلن، اور عابرن کو جب ہم مضاف بنائیں گے تو یہ ہو جائے گا عابرو، عابرو سبیلن، عابرو سبیلن۔ غیب کا جاننے والا، عالم عالم الغیبی، عالم الغیبی، ٹھیک ہے۔ سبیل کی جگہ طریقی استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں کر لے، لیکن پھر کیسے ہو جائے گا؟ چونکہ یہ حدیث کی کنسٹرکشن ہے، حدیث میں یہ کنسٹرکشن آئی ہے تو اس لیے طریق نہیں لے کے آ رہے ہیں، اور وہ سبیل کا ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے عام طور سے، اور قرآن میں بھی جا بجا، ٹھیک ہے، سبیل کا زیادہ استعمال ہوا ہے۔ مقیمن، مقیمن، ٹھیک، قائم کرنے والا، تو مقیم، اور پھر اس کے بعد الصلاتی، مقیم الصلاتی، مقیم الصلاتی، ٹھیک ہے، تنوین ہٹ جائے گی، سنگل پیش آ جائے گا، الصلاتی، مقیم الصلاتی۔ تمام مسلمانوں کا بادشاہ، بادشاہ کی عربی ہوتی ملک، جو ملک الناس، ٹھیک ہے، ملک، تو اب ملکن جب تنوین ہٹائیں گے تو ملکو، اور پھر تمام مسلمان کا مطلب سارے مسلمان، تو یہاں پر کیا آنا چاہیے؟ وہی پہلے والا ایک کیس ہے، یہ مسلمون آنا چاہیے، مسلمینا، مینا مسلمینا، اینا ساؤنڈ، مسلم کیونکہ یہ مجرور ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کمرے کی کھڑکیاں، لڑکے کی دو کتابیں، انہیں دیکھ لیجئے، یہاں لکھا ہوا ہے کمرے کی کھڑکیاں، ٹھیک ہے۔ مضاف الیہ نافذہ کھڑکی کے لیے ہوتا ہے، یہ مضاف الیہ۔ غرفہ کمرے کو کہتے ہیں، تو کھڑکی کی جو جمع ہوگی وہ نوافذو ہو جائے گا، نوافذو، تنوین ہٹ جائے گی، نوافذو، اور اس کے بعد الغرفتی، الغرفتی، نوافذ غرفتی۔ جی یہ ہوگا۔ سر ہاں یہ آپ ذرا اس کو شو کر دیجیے نا پلیز، مجھے اسکرین شاٹ لینا، اس کا، اس سے پہلے والا، اس سے پہلے والا سر۔ جی ایک منٹ، ٹھیک۔ جی ابھی اس میں مجھے کالم فل اپ کرنا ہے، یہاں پر میں لکھ دے رہا ہوں، ایک منٹ۔ یہ کمرے کی کھڑکیاں یعنی نوافذو، اور پھر آگے الغرفتی، نوافذ الغرفتی ملا کر پڑھیں گے۔ لڑکے کی دو کتابیں، اب یہ دیکھنا رہتا ہے آپ کو کہ مضاف مثنیٰ ہے یا مضاف الیہ مثنیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ دیکھنا ہے کہ بھئی جمع کون ہے، دو اسماء ہے نا، دو اسماء کا یہ ایک مرکب ہے، تو دو کتابیں، کتابیں مضاف بن کر آ رہا ہے، لڑکے کو نہیں ریلیٹ کیا جا رہا ہے، ریلیٹ کس کو کیا رہا ہے؟ کتابوں کو۔ تو جب دو کتابیں، تو دو کتابوں کی عربی ہوتی کتابانی، لیکن آپ انہیں کیا بنانے جا رہے ہیں؟ مضاف، لہٰذا اس کا ہم آنی ساؤنڈ میں نون ڈراپ کر دیں گے، کتابہ، اور پھر لڑکے کی، ٹھیک ہے، الولدی، کتاب الولدی، یہ ہو گیا۔ وہ الف لگا ہے لیکن جب آپ پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ الف پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، کتابہ کر کے تو بولیں گے نہیں، کتاب الولدی، یہ ہو گیا۔ چلے جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ تو یہ آپ کی ایکسرسائز ہوگی۔ اب آپ نے کیا سیکھا؟ مرکب اضافی سیکھا۔ مرکب اضافی سیکھنے کا فائدہ کیا ہوا کہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مرکب، چاہے وہ قرآن ہو، احادیث کی کنسٹرکشنز ہوں، سب سے زیادہ استعمال ہونے والا اگر کوئی مرکب ہے تو وہ مرکب اضافی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ بہت مشکل تھی کلاس، یا آپ کو پہلے کانسیپٹ اگر تھوڑا بہت بھی دقت آئی ہوگی تو اب کلیئر ہو جانا چاہیے۔ اب آج کی ہی اس کلاس میں ایک لیول، تھوڑا سا نیکسٹ لیول کی ایک بات بتا دوں
تو آپ کے لیے بہت مفید ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ باقی چیزیں سب اس میں آپ نے سمجھ لی ہیں، اور وہ دو باتیں بہت اہم ہیں، ان کو بھی جان لیجئے۔ پہلے یہ بتائیے، اعراب ہلکا کرنے کا طریقہ سب کو پتہ چل گیا؟ یس سر. جب بھی Yes, میں sir. بولوں گا اعراب ہلکا کرنا ہے تو آپ سب جان جائیں گے کہ اگر تنوین آئے تو ڈبل حرکت نہیں رہے گی، یس سر. ٹھیک ہے، تنوین آ جائے گی تو تنوین نہیں رہے گی، نمبر ایک۔ نمبر دو، یس سر. آنی اونا ساؤنڈ میں نون ڈراپ کر دیں گے۔ یس جب سر. ایسا کر دیں گے، جی جب ایسا کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ نے کر دیا وہی کنسٹرکشن۔ اب ذرا اس حدیث کی طرف واپس چلیں، اور اس میں دو تین کنسٹرکشنز تھیں، جیسے اب آپ پہچانیے کہ احادیث میں چاہے قرآن ہو چاہے حدیث ہو، وہاں پر جو کنسٹرکشنز آ رہی ہیں وہ آپ پہچاننے کے لائق بن رہے ہیں تھوڑے تھوڑے۔ یہاں پر لکھا ہوا مثقال ذرۃ، آپ اس پر غور کریں، مثقال ذرۃ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بطر الحق و غمت الناس، یہ دیکھ، یہ دونوں کنسٹرکشن نیچے والی اور ایک یہ اوپر والی۔ اب یہ اگر آپ اس پر رولز دیکھیں، تھوڑا سا دھیان سے دیکھیے اس کو، تو یہاں پر مثقال نہیں ہے، یہاں پر المثقال نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی تنوین نہیں ہے، الف لام نہیں لگایا گیا۔ جب بھی تنوین نہ ہو، الف لام نہ ہو، اور اس کے بعد والا اسم آپ کو حالت جر میں مل جائے تو سمجھ جائیے مرکب اضافی، ٹھیک ہے۔ تو مثقال ذرۃ یعنی ذرے کے برابر، ذرے کے وزن کے برابر۔ اچھا، بطر الحق، حق کا انکار کرنا، بطرن، بطرن وہ اسم تھا، تنوین ہٹا دی گئی، الحقی مجرور۔ غمت الناسی، الناس، الناس، ٹھیک ہے، یہ مضاف الیہ، اور غمتن میں سے تنوین نہیں رہی، غمت الناسی یعنی لوگوں کو کمتر سمجھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے مرکبات دیکھے، ٹھیک ہے، یہ مرکبات آپ نے تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد پہچاننا شروع کر دیے۔ اب آج ایک دوسری کنسٹرکشن ہے، وہ اس طرح کی ہے، حامد کے گھر کا دروازہ۔ اگر پیچھے کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے تو پھر اس کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی۔ یہاں پر آپ تھوڑا سا غور کریے، تو آپ یہ والا جانتے تھے حامد کے گھر، لیکن یہ نہیں جانتے تھے حامد کے گھر کا دروازہ۔ بس فرق کیا ہے کہ یہاں پر اب دو اسما نہیں ہیں، بلکہ کتنے اسم آ گئے؟ تین، ایک، دو اور تین۔ یہ بھی مرکب اضافی، لیکن یہ ایک نئے قسم کا مرکب اضافی ہے، تھوڑا نیکسٹ لیول کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دو میں ڈسکس کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی کلاس میں آ جائے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے، حامد کے گھر اور گھر کا دروازہ، تو تھوڑا سا اگر آپ اس کو توڑیں گے تو یہاں پر دو مرکبات ہیں۔ کتنے مرکبات ہیں؟ دو مرکبات ہیں، اور ایسا مرکب جس میں ایک سے زائد مضاف یا مضاف الیہ ہوتے ہیں تو پھر اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پیچیدہ مرکب۔ یہ جو ہے یہ کمپلیکس ہے، کمپلیکس مرکب اضافی ہے، پیچیدہ مرکب اضافی، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے جو پڑھ رہے تھے وہ سب کون سے ہیں؟ سادہ ہیں، سمپل۔ یہاں پر ایک مضاف ایک مضاف الیہ، جیسے آپ نے دیکھا مث قالو ذرتن، مثقال ذرتن، جیسے آپ نے دیکھا بطر الحقی، بطر الحقی۔ اسی طرح آپ نے دیکھا غمتن ناسی۔ تو یہاں پر آپ سب جگہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مضاف ایک مضاف الیہ۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ ان دونوں میں آپ کا جو مضاف الیہ ہے وہ کیا ہے؟ مضاف الیہ کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر مضاف الیہ کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ تو اس میں میں نے آپ کو وہ بتا دیا تھا پوائنٹ کہ مثقال ذرتن یعنی کسی ایک ذرے کے ہم وزن، کوئی ایک ذرے کے ہم وزن، کسی ذرے کے ہم وزن، تو یہ نکرہ کنسٹرکشن ہو گئی، ٹھیک ہے۔ بطر الحقی اور غمت الناسی، اس میں آپ دیکھیے
یہ معرفہ ہے، مگر یہ بات طے ہے کہ بس نوافذ الغرفتی 2 اسما ہیں، تو یہ سب سمپل ہے، یعنی سادہ مرکب اضافی ہے، سادہ. اور اب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کمپلیکس ہے، یعنی اس کو ہم عربی اردو میں کہیں گے پیچیدہ مرکب اضافی. پیچیدہ مرکب اضافی. تو پیچیدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت پیچیدہ ہوں گے اور سمجھ میں نہیں آئیں گے اور دماغ خراب کریں گے، ایسا نہیں. یہ بھی بہت ایزی ہے، اگر وہ سمجھ میں آ گئے تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. اس میں کریں گے کیا کہ سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ ان کو 2 حصوں میں بانٹ لیں، 2 حصوں میں بانٹ کے الگ الگ کر لیں. اگر آپ تھوڑا سا دھیان دیں تو یہاں پر 2 مرکبات ہیں، یعنی حامد کا گھر اور پھر دوسرا مرکب کیا ہے، گھر کا دروازہ. ٹھیک ہے، تو حامد کا گھر اور گھر کا دروازہ دونوں میں کامن کیا ہے، گھر. گھر دونوں میں کامن ہے، اور ایک ہے حامد اور دوسرا ہے دروازہ. تو ایک حامد اور ایک دروازہ، آپ کو پتہ ہے کہ وہی کراس ہونا ہے جو وہاں ہوتا تھا کراس. تو کراس کریں گے تو کیا ہو جائے گا، دروازہ ادھر آ گیا، حامد صاحب ادھر آ گئے، یعنی حامد جو ہے وہ کیا بن جائے گا، مضاف الیہ. اور اب گھر کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، گھر چونکہ کامن ہے تو اس پہ دونوں رولز اپلائی ہوں گے، مضاف کے بھی رولز اپلائی ہوں گے اور مضاف الیہ کے رولز بھی اپلائی ہوں گے. بہت انٹرسٹنگ ہے. پھر سے سمجھ لیجئے، حامد کے گھر کا دروازہ، یعنی حامد کا گھر ایک مرکب اور دوسرا مرکب کیا ہے، گھر کا دروازہ. اب ایسے میں حامد کو ہم نے کیا بنا دیا، اب ان سب کا تعین کر لیں کہ کس کو آپ نے بنایا کیا. تو 1 منٹ، دیکھیے ویڈیو وغیرہ اور آپ لوگ آف رکھا کریں. ٹھیک، یہاں پر دیکھیں کہ دیکھیے حامد جو ہے وہ کیا بن رہا ہے، مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اور دروازہ مضاف، اور جو کامن ہے اسے کیا کریں گے، اس پر 2 رولز اپلائی ہوں گے، مضاف کے بھی رول اپلائی ہوں گے اور مضاف الیہ کے بھی رول اپلائی ہوں گے. اب اس کو سمجھ لیں کیسے کریں گے. سب کی عربی پہلے الگ الگ لکھ لیں. دروازے کی عربی کیا ہوتی ہے، بابن. ٹھیک ہے، اور حامد کی عربی حامدن، اور گھر کی عربی بیتن. ٹھیک ہے، اب بس کچھ نہیں کرنا، اب یہ تو عربی لکھ لی آپ نے، سب کی میننگ لکھ لی، سب پہ رولز اپلائی کر دینے ہیں. تو رولز جب اپلائی کریں گے تو باب پر جب مضاف کے رولز لگیں گے تو باب کیا بن جائے گا. میں نے صحیح لکھا غلط لکھا بتائیے. بتائیے، یا بابن صحیح لکھ رہے ہیں، نیچے کاپی کر رہے ہیں، غلط ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا، نہیں باب سر غلط ہے. بابو. ٹھیک ہے، بابو. ٹھیک ہے، اچھا اب مضاف الیہ کے رولز اپلائی کر دیں تو وہ حامد کیا ہو جائے گا، حامدین حامد. اچھا، اب بیت پر ہمیں یہ تو نقطے نہیں رکھے ہیں، بیت پر بھی آپ کو دونوں رولز اپلائی کرنے ہیں. یعنی پہلے کس کے رول اپلائی کر دیں کہ مضاف بنا دیں. تو مضاف جب بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا، بیتو. جب مضاف الیہ بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا، بیتن. اب 2 زیر مت لگائیے، 2 زیر نہیں لگائیے، اسی کو مجرور کر دیجیے سنگل حرکت کے ساتھ. بھئی سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے کہ بیتن کو مضاف بنانا ہے نا پہلے. تو مضاف بنایا تو تنوین ہٹا دی، اور دوسرے اسٹیپ میں مضاف الیہ بھی اسی کو بنا دینا ہے. تو مضاف الیہ جب بنائیں گے اس پر مضاف الیہ کے قاعدے اپلائی کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، بیتی. اب آپ کیا پڑھیں گے، بابو بیتی حامدن. اب آپ ادھر پیچھے سے چیک کریے، حامد کے گھر کا دروازہ. یہ آپ کا پیچیدہ مرکب اضافی بن گیا. آج کے لیے یہیں تک، کل انشاءاللہ یہیں سے بات آگے چلے گی. اور یہ ایک چلتے چلتے آپ کو میں نے دیا ہے فوڈ فار تھاٹ، آپ سوچیے گا اس کے بارے میں. باقی آپ کو ریوائز پہلے کا کرنا ہے اور ایکسرسائزز پر زیادہ فوکس کرنا ہے، اپنے نوٹس پریپیئر کرنے ہیں. پیچیدہ مرکب اضافی پورا کا پورا انشاءاللہ کل ایکسپلین کیا جائے گا.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو